اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ مبارکہ والعصر اور اس آیہ کریمہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیہ کریمہ جو انتہائی مختصر اور مکمل پیغام رکھنے والی آیت ہے، ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ان الانسان لفی خسر، بتحقیق سب انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق، اور جو انسان ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو انسان ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ چار افراد وہ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب کرم پروردگار اور اس کی جمالیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی نقصان سے بچائے، ورنہ سورہ ظاہراً یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں صفات رکھنے والا نقصان سے بچے گا۔ یعنی اگر یوں محسوس کیا جائے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے بچ جائے گا، جو عمل صالح انجام دے وہ خسارے سے بچ جائے گا، یا جو یہ دو کام نہ کرے اور حق کی نصیحت کرتا رہے وہ خسارے سے بچ جائے گا، یا جو یہ تینوں کام نہ کرے اور صبر کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت قبول کرے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں، وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ ظاہراً تو آیہ کریمہ سورہ مبارکہ یہی پیغام پہنچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ چاروں کام جب انجام دیے جائیں گے تو انسان خسارے سے بچنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور یہ چاروں کام، یہ چاروں عادات، اطوار، طور طریقے، یہ چار صفات، یہ چار نکاتی منصوبہ
اس صورت میں ہی قابل عمل ہے کہ جب عصر مصطفیٰ میں پلٹا جائے، اور جب عصر مصطفیٰ میں ہم پلٹیں گے تو ہمیں ان چاروں کی مثالیں بھی ملیں گی، اور ان چاروں پر عمل کتنا ممکن ہے وہ بھی ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملے گا۔ یقیناً گفتگو عصر مصطفیٰ پر ساری زندگی میں رہے تو عصر مصطفیٰ تو آج بھی باقی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ گفتگو ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ جتنا میرا مطالعہ، ہمارا آپ کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی عصر مصطفیٰ اور واہ اور کھلتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس مصطفیٰ سرکار کا نام نامی محمد ہے۔ اور خود ارشاد فرمایا سمیٰ فی السماء احمد وفی ارضین محمد، مجھے آسمانوں پر، جسے آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے اور زمین پر محمد پکارا جاتا ہے، وہ آسمانی نام ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دہرایا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے۔ زمین پر محمد پکارا جاتا ہے، اور سب سے پہلے زمین پر جو محمد پکارا ہے وہ دادا نے اور چاچا نے پکارا ہے، اور اتنا اچھا یہ نام اللہ کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی محمد قرار دیا۔ قرآن مجید میں 4 جگہ نام محترم میں محمد آیا ہے، اور اس نام کی چاشنی اور اس نام کی حلاوت اہل دل، اہل عرفان اور عاشقوں کے ہاں تو یہ ہے کہ یہ نام ہی میٹھا ہے۔ جی، یہ نام اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا ارتضیٰ بھائی، یہ نام اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا جب تک لب جڑے نہیں، اور ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ لبوں کو جڑنا پڑتا ہے جب محمد کی ادائیگی ہے۔ اللہ نے اس نام میں مٹھاس رکھی ہے، اس ذات میں مٹھاس رکھی ہے، انہیں رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ آج کے لیے جو میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک علم ہے جسے علم ابجد کہا جاتا ہے۔ ہم نام پر غور کرنا چاہ رہے ہیں، تو نام کا تعلق ابجد سے ہے۔ الف بے مثلا تے، حروف تہجی کو ابجد کہا جاتا ہے۔ نام رکھا ہے، آپ کا نام، میرا نام، ہمارا نام، وہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے، انہی الف با سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو الف با ہیں یہ حروف اللہ نے بنائے ہیں یا حادثتاً بن گئے ہیں؟ اگر یہ اللہ نے بنائے تو یہ بے معنی نہیں ہے، اور ہر حرف الف، لام، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں الف، لام، را، الف، لام، الر تو نہیں کہتے ہم اس کو یہ تو نہیں بولا جائے گا ایک الف علیحدہ ہے اس میں، لام علیحدہ ہے اس میں، را علیحدہ ہے، کاف علیحدہ ہے، عین، یا، صاد، یہ علیحدہ علیحدہ۔ جب علیحدہ علیحدہ ہیں تو ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں، اور جب سب کے علیحدہ علیحدہ معنی ہیں تو پھر وہ حروف ہی ہیں جو کبھی علی میں آئے ہیں، کبھی حسن میں آئے ہیں، کبھی حسین میں آئے ہیں، کبھی محمد میں آئے ہیں۔ اچھا، یہاں محمد میں میم 3 مرتبہ آیا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو تینوں مرتبہ ایک ہی معنی کی تکرار تحصیل حاصل کہلائے گی،
اور خلاف فصاحت کہلائے گی۔ تو تینوں کے تینوں میم کے معنی علیحدہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ بات اور روشن ہو جائے تو اس طرح ہوگی کہ ہر سورے کی بسم اللہ علیحدہ ہے۔ اگر بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہے تو پھر ایک ہی بسم اللہ قرآن کی آغاز میں لکھ دی گئی ہوتی اور کہا جاتا کہ وہ لکھ دی گئی ہے، اور اس بسم اللہ کو ہر سورے کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ لیکن ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کو آیت کے طور پر علیحدہ لکھنا بتا رہا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بسم اللہ علیحدہ ہے، سورہ الحمد کی بسم اللہ علیحدہ ہے، سورہ رحمان کی بسم اللہ علیحدہ ہے۔ ہر سورے کی بسم اللہ اس کے اعتبار سے معنی بدلتی رہے گی، ایک جیسی بسم اللہ نہیں ہے۔ اب یہ جو علم ہے جسے علم ابجد کہتے ہیں، حروف با کا، الف با کا اور حروف کا علم، اس کے بارے میں بحر الانوار سے میں حدیث آپ کو ہدیہ کروں۔ قال رسول اللہ تعلموا تفسیر ابجد، اصحاب سے خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ابجد کی تفسیر کو سیکھو۔ ابجد کے کیا معنی ہیں، الف با کے کیا معنی ہیں، اسے سیکھو۔ فَإِنَّ فِيهِ الْعَاجِيبِ، اس لیے کہ ابجد میں عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں، عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں۔ قالو، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ما تفسیرها، آپ فرما رہے ہیں سیکھو تو عطا کیجئے، آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تفسیر ابجد کو سیکھو تو فرمائیے ہمیں عطا کیجئے۔ ما تفسیرها یا رسول اللہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ جیسے ہی یہ صاحب نے کہا نا ما تفسیرها یا رسول اللہ، نزدیک مولا کائنات بیٹھے تھے، مولا نبی نے مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا عجب یا علی، تم بتاؤ گے کہ ابجد کیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ یا علی تم بتاؤ کہ ابجد کیا ہے۔ اب مولا ارشاد فرمائیں گے، مولا خطبہ دیں گے، نبی تشریف فرما ہے اور علی بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے استاد اپنے شاگرد سے سبق سن رہا ہو۔ یہ گھرانہ ادب، احترام، تہذیب کا پر ترتیب دینے والا گھرانہ ہے، یہ ادب، احترام، تہذیب کو مرتب کرنے والا گھرانہ ہے۔ جی مولا علی کے ہوتے ہوئے امام حسن جواب نہیں دیتے تھے، امام حسین کے ہوتے ہوئے امام سجاد جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اگر تمہارے ہاں کوئی بڑا بیٹھا ہے تو یا اس سے پوچھ کر بولو یا خاموش رہو۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے ہاں بڑا نہیں ہے تو نظام مکتب اہل بیت پر ایک اعتراض آئے گا کہ یہ چھوڑ کر گئے اہل بیت۔ ماننا نہ ماننا دوسرا مرحلہ ہے، میں فلاں کو نہیں مانتا، یہ تمہاری مشکل ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن سسٹم نے کوئی بڑا دیا یا نہیں؟ نظام اہل بیت، مکتب اہل بیت کے مطابق ہر زمانے میں کوئی مکتب اہل بیت کا بڑا ہے یا نہیں؟ اگر بڑا ہے تو تمہارا ماننا نہ ماننا یہ تمہارا مسئلہ ہے، سسٹم کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سسٹم کی طرف سے، نظام کی طرف سے، مکتب کی طرف سے کسی کو بڑا نہیں بنایا گیا تو یہ نظام پر حرف آئے گا۔ جی سقیفہ بنی ساعدہ پر اعتراض کرنے والے کہ نبی مکرم کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات کوئی نظام نہ دے کے گئے ہوں، وہ غیبت امام زمانہ میں جب مرجعیت کو نہیں مانتے تو ان پر بھی وہی اعتراض پلٹے گا۔ امام جا رہے ہیں، کیا دے کر گئے؟ آپ نے تو وہاں اعتراض کیا تھا نا کہ نبی جا رہے تھے، کیا دے کر گئے؟ امام غیبت میں جا رہے ہیں، کیا سسٹم دے کے گئے؟ کوئی نہیں دے کے گئے، سب کو آزاد چھوڑ گئے، تو پھر انہیں بھی کرنے دیجئے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ فرق بہت واضح ہے، جب مثال دی جاتی ہے تو اس کے اندر مکمل کمال اور مکمل
صفات نہیں ہوتی ہیں۔ خوبصورت جوان کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، چاند ہے وہ، چاند کے تو ہاتھ پیر نہیں ہے، چاند تو بولتا نہیں ہے، چاند کے تو ابا اماں نہیں ہے، پھر کہہ دیا جائے کہ یہ مثال کیوں دے دیا آپ نے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام کیا نظام دے کر گئے ہیں؟ امام نے کسی فرد خاص کا نام نہیں لیا، امام نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، حالات اور واقعات اور مسائل اور مشکلات میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرنا۔ فَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ، اور ہمارے راوی کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ جو پہلے فقیہ ہوں، سمجھتے ہوں بات کو۔ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ، جو بات کو سمجھتے ہوں، دین کو جانتے ہوں، قرآن اور حدیث کو پہچانتے ہوں، ان کی یہ 4 صفتیں ہونی چاہیے جی۔ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ كَانَ سَائِلًا لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوں، مخالفاً لِہَوَاهِ، اور اپنی خواہشات کو اور اپنی دنیا کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہوں، مطیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهِ، اور اپنے مولا کی اطاعت میں رہتے ہوں، محافظاً لِدِینِهِ، اور چوتھی صفت یہ کہ وہ دین کے ہمیشہ محافظ رہتے ہوں۔ جن میں یہ 4 صفتیں ہوں تم خود ڈھونڈو، اور وہ فقیہ بھی ہوں تو فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، معصوم کا فرمان ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، پھر عوام پر واجب ہے کہ أن يُقَلِّدُوهُ، ان کی تقلید کریں جی۔ لفظ تقلید کا شوق ہے بعض لوگوں کو کہ لفظ تقلید دکھاؤ، تو حدیث میں لفظ تقلید بھی آیا ہے، لفظ رجوع بھی آیا ہے، پھر ان کی طرف رجوع کرو، پھر ان کی تقلید کرو۔ عزیزان گرامی، وہ واہمات، وہ توہمات، وہ دماغ کے اندر جو باتیں ڈالی جاتی ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں، میں آپ ہی کی طرف سے اسی قبیلے میں کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں، وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں، مگر بھائی سسٹم پھر بھی یہی ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے گی، گاڑی خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر سے ٹھیک کروانے نہیں جائیں گے، چاہے مکینک کتنا ہی آپ کو لوٹتا ہو پھر بھی آپ مکینک ہی کے پاس جائیں گے، سسٹم یہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کرے مولا۔ اب مولا کائنات سے سرکار فرما رہے ہیں عجب یا علی، مولا علی نبی کہیں گے تو جواب دیں گے، اور مولا کے حوالے کر دیا کہ آپ بتائیے، تب مولا نے الف سے لے کر یا تک حروف ابجد الف با یا تک ایک ایک حرف کے بارے میں فرمایا کہ فالالف فآلاء اللہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، یا تم سب پانی فالالف فآلاء اللہ، الف کے معنی مولا علی فرما رہے ہیں، توجہ میری طرف ہے، الف کے معنی مولا فرما رہے ہیں آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے الف۔ جتنا الف پر غور کرتے چلے جائیں اتنا اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اب کیونکہ مضمون ہمارا محمد ہے تو محمد اس میں مبارک ہے سرکار دو جہاں محمد کی میم پر شاید آج بات ہو سکے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ محمد میم کے مولا علی فرما رہے ہیں، سناؤں یا نہیں؟ مولا علی میم کے 2 معنی فرما رہے ہیں، فالمیم ملک اللہ الذی لا یدول، میم مولا علی، میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔
محمد کے میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے، اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے، اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے۔ جس نبی کے نام کا پہلا حرف اللہ کی مملکت سمجھائے، اس نبی کی ذات اللہ کی قدرت کیسے بتائے گی؟ بیٹھ جاؤ میرے لال بیٹی بچے، بیٹھ جاؤ، تمہارا احسان ہے۔ جی سنگین، یہ سنگین بحثیں ہیں بھائی، رواں نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں 10 جگہ پڑھ چکا ہوں تو آج آپ کے یہاں ہمارے بڑے تیزی سے پڑھ جاؤں گا۔ محنت کی ہے، سجایا ہے، ترتیب دیا ہے، تو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات تو لائیے، کوئی تحقیق تو کی جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ فمیم ملک اللہ الذی لا یزول، اللہ کا وہ ملک جسے زوال نہیں ہے، پہلا معنی میم کا۔ دوسرا معنی میرے مولا فرما رہے ہیں وَدَوَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفْنَا، میم کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایسا دوام ہے کہ جسے کوئی فنا نہیں ہے۔ پس میم کے دو معنی ہوئے مملکت الہیہ اور دیمومت الہیہ، اللہ کا ہمیشہ رہنا، جی لا یفنا، اللہ کا وجود فنا نہیں ہوگا، اور اللہ کی مملکت، اس مملکت اور اس اللہ کے وجود کی بقا، دیمومیت، بقا، لا یفنا کہ جہاں فنا نہیں ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا، وہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جی جس کے نام کا پہلا حرف اس کی مملکت کا پتہ بتائے۔ تو جب میم سے مراد مملکت الہیہ ہے تو مجھے بتایا جائے کہ مملکت الہیہ سن عام الفیل میں شروع ہوئی، مملکت الہیہ کا اظہار 30 عام الفیل میں ہوا، یا مملکت الہیہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے؟ بھئی سنگین بات ہے، اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے۔ جب مملکت الہیہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے، تو نبی کا نام نامی، اس کا ایک حرف اس کے ازلی ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ تو کم سے کم اس محمد کو تم عام الفیل میں تو تلاش نہ کرو۔ تمہارے ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ میں نبی تھا کب سے تھے یہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے۔ ان کا مملکت کے ساتھ ہونا، مملکت الہیہ اور بقائے الہیہ جس کے نام سے ثابت ہوتا، کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ودوام اللہ الذی لا یفنا، اور نبی کے نام کا حرف میم اللہ کے دائمی ہونے کو، دیمومیت الہی کو پہنچانا ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ۔ باقی رہے گی اللہ کی شناخت۔ اللہ نہیں ختم ہونے والا،
اللہ نہیں گم ہونے والا، اللہ مٹنے والا نہیں ہے. سب ختم ہو جائے گا مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. چہرے عددوں پر بات کر رہا ہوں تو چہرے کے عدد بھی ڈھونڈ لیجئے تو 14 ہی نکلیں گے. باقی رہے گا اللہ کا چہرہ. جب سب ختم ہو جائے گا، جب سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، تو زمین اتنے جھٹکے لے رہی ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ ساری عمارتیں اور یہ سب چیزیں، قیامت کا منظر، یہ سب گر گئی ہوں گی. تو وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزوں کو اگلے گی، باہر نکال کے پھینک دے گی، جب یہ کیفیت ہوگی تو وقال الانسان ما لها، تو ایک انسان ہوگا جو اسے پیار کر کر کے کہہ رہا ہوگا تجھے کیا ہو رہا ہے. یہ قرآن ہے. وہ ایک انسان کون ہوگا؟ جب سارے انسان تباہی اور بربادی اور قیامت کے عزت میں ہوں گے تو وہ کون مطمئن انسان ہوگا؟ وہ کون مطمئن انسان ہوگا؟ میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ صاحب نفس مطمئنہ کا باپ ہوگا. وہ زمین کو ہاتھ لگا کے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے، اس انداز سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ تجھے کیا ہو رہا ہے، ما لہا، تجھے کیا ہو گیا ہے. اور پھر زمین بتائے گی کہ حکم الہی ہے. اور تو اطمینان، وہ کیفیت. قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا یتکلمون، خبردار کوئی بول نہیں پائے گا وہاں، مجال ہے کہ کوئی بولے. الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ ایک جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا. وہ ایک کون ہے کہ جسے بولنے کی رحمان اجازت دے گا؟ یہ وہی ہے جسے ہم دنیا میں وجہ اللہ کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی شناخت کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، اور ذرا اپنی بات کو واضح اور روشن اور مضبوط بناؤں. دیکھیے، قیامت میں اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ تو آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج اللہ جو واحد اور قہار ہے اس کا دن ہے. ہمارے استاد جناب علامہ روشن علی نجفی اللہ مقامہ، کچھ ان سے چیزیں سیکھی تھیں. وہ اس مرحلے پر فرماتے تھے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ خود سوال کیا جائے اور خود جواب دیا جائے. اللہ خود سے کہے گا اور خود ہی جواب دے گا. کس کا دن ہے؟ خود کہے گا تیرا دن ہے. کمال اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کسی وجہ اللہ کو باقی رکھے جو وہاں قیامت کے میدان میں کہے کہ للہ الواحد القہار. اور للہ الواحد القہار کہہ کر وہ یہ بتائے گا کہ وہ خود اللہ نہیں ہے. لہذا فضائل کے باب میں کہیں بہہ نہ جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب وہ جو زوال پذیر نہیں ہے، وہ جو باقی رہنے والا ہے، جسے فنا نہیں ہے، وہ ذات نبی مکرم کے نام سے ثابت ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے. جو اللہ کی مملکت کا پتہ بتائے، جو اللہ کی، پروفیسر صاحب، جو اللہ کی دیمومیت اور بقا کا پتہ بتائے، وہ خود کیسے فنا ہو جائے، وہ خود کیسے مٹ جائے. وہ سن 11 ہجری میں کیسے ہم سے رخصت ہو گیا،
کیسے امت نے ان کا جنازہ دیکھ لیا، کیسے انہیں قبر کے حوالے کر دیا، وہ کیا منظر تھا۔ یہی تو حسن ذات مصطفیٰ ہے کہ ہم ان کی رحلت کے بھی قائل ہیں اور ان کی حیات کے بھی قائل ہیں۔ واقعہ رحلت بھی ہوا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور حیات محمد کے بھی قائل ہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ یہ دونوں باتیں ایسے جمع ہوں گی کہ یہ ذات مخلوط ہے، یہ ذات مرتب ہوا ہے دو چیزوں سے، ایک نور الہی اور ایک تقاضۂ بشری۔ نور الہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مٹنے نہ پائے، جانے نہ پائے، ہمارے درمیان رہے، اور بشری تقاضا یہ ہے کہ ان کی رحلت ہو، وہ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما جائیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ نبی قبر اطہر کے اندر ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ قبر اطہر کے اندر سرکار زندہ ہیں، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کی صورت میں جلوہ فرما لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں دو آیتوں کو اپنے اب تک کے مدعا پر دلیل کے طور پہ دوں گا۔ ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ شعراء کی آیہ کریمہ ہے 219 نمبر پر، تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹا دیا ہے، آپ گئے نہیں ہیں، آپ کو ہم نے ساجدوں میں پلٹایا ہے۔ ہر دور میں آپ آتے رہیں گے اور ساجدین میں رہیں گے۔ قرآن جنہیں ساجدین کہہ کر یاد کر رہا ہے، ہم انہیں کبھی علی کہتے ہیں، کبھی حسن کہتے ہیں، کبھی حسین کہتے ہیں، کبھی زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ تمام صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو ساجدین میں تقلبوں کا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پلٹایا ہے، قلب کیا ہے، منقلب کیا ہے، پلٹایا ہے، بدلا ہے۔ کسی چیز کے منقلب ہونے کو، پلٹنے کو منقلب کہتے ہیں، منقلب ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ کو منقلب کیا ہے، پلٹایا ہے، دہرایا ہے، بار بار آئیں گے آپ جا نہیں رہے، بار بار آئیں گے۔ یہ جو بار بار ہر دور میں نبی آ رہے ہیں، تو اب وہ حدیث تو بعض لوگوں کو کہ جی یہ خاتمیت کا انکار کر رہے ہیں شیعہ حضرات، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارے اوپر اس حدیث کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حدیث تو خاتمیت کا انکار کر رہی ہے۔ اچھا یہ حدیث کیونکہ ہمارے بھائیوں کے ہاں نہیں ہے، یہ حدیث ائمہ اہل بیت سے ہے، تو ظاہر ہے جو کلاس ائمہ اہل بیت کے سامعین کی تھی وہ ظاہر ہے جب آپ کہیں اور بیان کریں گے، اور اس میری اپنی اصطلاح میں جنہوں نے اس گھڑے کا پانی نہ پیا ہو انہیں ذائقہ کیسے معلوم ہوگا، یا جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی ہو انہیں میٹرک کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی۔ تو ہماری تو مشکلیں دوہری ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو کہنے لگے کہ یہ تقلب کا یہ حدیث کہ اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد، تو پھر آپ خاتمیت کو نہیں مانتے۔ ہم خاتمیت کو مانتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان میں سارے کمالات تھے الا لا نبی آبادی، ان ہستیوں میں سارے کمالات تھے مگر وہ نبی نہیں ہے۔ اور یہاں محمد سرکار کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی اس آیت کو کیا کریں گے آپ کہ اللہ اب پتہ ہے لطف کی بات یہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا نا پھر ہر وہ نامعیاری کو ولی مان لیتا ہے۔ وہ میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا تھا، ہر عریان کو بھی نبی مان لیتا ہے، جو علی کو پھر ولی نہیں مانتا۔ تم 12 کو محمد جیسا نہیں مانتے تو پھر اپنے پیروں کو محمد جیسا مان لیتے ہو۔ ایک مثال نہیں ہے میرے پاس، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔
قرآن کی آیت تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدین میں پلٹائیں گے۔ کون ہے ساجدین بتاؤ؟ ایک اور آیت اپنی بات کے اور اپنے مدعا کے اوپر دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں، آیت کی خدمت میں چلتے ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، تم نے اپنے رب کو دیکھا کہ کیسے تمہارے رب کا سایہ طویل رہتا ہے؟ اللہ کا سایہ طویل رہتا ہے بھائی، اللہ کا سایہ۔ کیف مد الظل، کیف اللہ کا سایہ لمبا ہے۔ اللہ کا سایہ کیا مطلب ہے؟ حدیث سنیں گے، اللہ اکبر۔ لم یقع ظلہ علی الارض، نبی کی شمائل اور نبی کی صفات میں یہ ہے کہ نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ فضائل سننے آئے یا نہیں؟ لم یقع ظلہ علی الارض، نبی کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا۔ لأن الظل من الظلم، اس لیے کہ ظل سایہ ظلمت اور اندھیرے سے ہے۔ سایہ یعنی ظلمت، ظل یعنی ظلمت، سایہ یعنی اندھیرا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرا صادر ہو؟ وجود اقدس نور ہے اور اس سے سایہ صادر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا وَقَفَ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ جملے مولا علی کے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کسی دانشور کے بنائے ہوئی عبارت نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ بحار الانوار میں موجود ہے، مناقب ابن شہر عاشوق میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں لم یقع ظلہ علی الارض، نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ لأن الظل من الظلم، کیونکہ ظل سایہ ظلمت سے ہے، اندھیرے سے ہے۔ وکانا اذا وقف فی الشمس والقمر والمصباح، جب سرکار سورج کے سامنے، چاند کے سامنے یا کسی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، نورہ یغلب انوارہا، نبی کا نور ان کے نوروں پر غالب آ جاتا جی۔ یہ نبی کا سایہ نہیں ہے تو اللہ کا سایہ کیسے سمجھیں گے جی؟ اللہ کا سایہ قرآن کہہ رہا ہے الم تری الی ربک کیف مد ظلہ، تم نے دیکھا کہ تمہارے رب کا سایہ کیسا طویل ہے، کیسا پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ کا سایہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ کیا ہے؟ ہدیہ ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ ہے۔ وَإِنَّ الظِّلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر ایک کا سننے کا انداز علیحدہ ہے، تو میں سب کو ہی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ اب میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نبی کا جو سایہ نہیں تھا اس کی ایک عقلی حکمت، سایہ یا خود سے لمبا ہوتا ہے یا سایہ خود سے چھوٹا ہوتا ہے، یا سایہ دائیں جا رہا ہوتا ہے یا سایہ بائیں جا رہا ہوتا ہے، یا سایہ پیچھے چلا جاتا ہے یا سایہ آگے چلا جاتا ہے۔ یہ سارے کام وجود مبارک نبی کی شایہ نشان نہیں ہے کہ کوئی آگے چلا جائے، کوئی پیچھے رہ جائے۔ بھائی اہل ذوق بیٹھے ہیں، تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا۔ سائے کا کام کیونکہ بگاڑنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سائے کا کام کیونکہ ماحول بگاڑنا ہے۔ اللہ اتنا بال برابر بھی نبی کی شان میں کمی نہیں لانا چاہتا۔ جب بات عشق کی ہوگی تو ایسی ہی ہوگی۔ جب بات ہوگی کہ اللہ کے عاشق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے معشوق کی بات ہو رہی ہے، تو پھر عشق کی وادی میں یہ بات آئے گی۔
اور عزیزو یہ جو قرآن نے کہہ دیا تقلبک فی الساجدین، ہم آپ کو ساجدین میں پلٹاتے رہیں گے، آپ آتے رہیں گے، آپ جا نہیں رہے۔ اسے شاعر نے 4 مصروں میں کیا نظم کیا ہے؟ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ امام جتنے ہیں، توجہ، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ عزیزان گرامی، باپ اگر اولاد سے یہ کہے کہ اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تمہارے لیے مر گیا، اور اولاد وہ بات نہ مانے تو گویا وہ کہہ گیا نا کہ میں مر گیا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر امت نے یہ بات نہ مانی تو نبی کہہ گئے نا کہ میں مر گیا، تو جو علی کو مولا نہیں مانتے وہ نبی کو مرا وہی مانتے ہیں۔ آپ نے محسوس کی میری گفتگو، شاعر حضرات جیسے مقطع کا جملہ مصرع بولتے ہیں، ایسے میں مقطع کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں اور علی کے سائے کو عباس کہتے ہیں۔ بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا، بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے، اور وہ کربلا میں عباس، وہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ آرزوئے حیدر کرار، دعائے مولا علی، خواہش مولا علی عباس، اور اس عباس سے حسین کو کتنا پیار ہے، وہ نبی کی جگہ پر اور یہ علی کی جگہ پر۔ امام حسین نبی کی جگہ پر، حسین و منی وانا حسین، اور حضرت عباس مولا علی کی جگہ پر۔ کتنا پیار ہے، کتنا تعلق ہے کہ حضرت عباس کا ایک لقب باب الحسین ہے۔ اگر کسی کو حسین تک پہنچنا ہے تو وہ حضرت عباس کے ذریعے سے آئے گا۔
کبھی میرے جوانوں نے غور کیا کربلا میں جتنا بڑا مزار امام حسین کا ہے، جتنا بڑا مزار امام حسین کا ہے، اتنا ہی بڑا مزار حضرت عباس کا ہے۔ باب الحوائج ہیں، آج فقیر آئے ہیں، حاجت مند آئے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنی ذات کی نفی کرے۔ شب ہجرت علی بستر پہ سوئے تھے اور اپنی جان بیچی تھی، عباس نے نہر کے کنارے اپنی جان بیچی ہے۔ عزیزو، اگر پانی ایک گھونٹ پی لیا ہوتا تو انسانی تہذیب کہتی کہ جان بچانا واجب تھا۔ ان کی جان بچے گی تو کسی کی بچائیں گے۔ ہم بعض سفروں میں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ اپنے لگائیے گا پھر دوسرے کے لگائیے گا۔ تم اپنی جان بچاؤ گے تو کسی کی بچا سکو گے نا۔ لیکن یہ گفتگو مادی دنیا میں تو ہو سکتی ہے، مگر عشق کی دنیا کی یہ گفتگو نہیں ہے۔ عاشق اس کی نگاہ میں اپنا معشوق ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے بہرحال دنیا سے جانا ہے، میں ایسے نہیں تو کسی اور انداز سے مار دیا جاؤں گا، لیکن قیامت تک یاد رہے گا کہ وفا کسے کہتے ہیں، یاد رہے گا کہ بڑے کا احترام کسے کہا جاتا ہے۔ عزادارو، حضرت عباس کے مزاج میں بخشش ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا، جلال کے ساتھ جمال بھی ہے۔ 3 سال کا سن ہے۔ مولا علی کی موجودگی میں حضرت امام حسین نے قنبر سے پانی مانگا، قنبر ہمیں پانی پلا دو۔ قنبر گئے پانی لینے کے لیے، تاریخ بتاتی ہے، مگر عباس اس سے پہلے لے کر آئے۔ اور کم سن تھے تو وہ کوزہ جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے چھلک رہا تھا، تو کبھی اسے سر پر اٹھا لیتے تھے، کبھی اسے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے، کسی طرح کوئی مجھ سے پہلے پانی نہ پہنچا دے۔ اس کیفیت میں پانی لا رہے تھے تو حضرت عباس کے بدن پر پانی گر رہا تھا۔ یہ منظر مولا علی دیکھ رہے تھے۔ عباس پانی لے کر آئے، حسین نے پانی پیا، مولا نے عباس کو لپٹا کے گریہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 8 محرم ہے، نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ 8 محرم ہے یا نہیں۔ سال میں ایک ہی تاریخ ہے، 8 محرم۔ مولا علی نے اپنے بچے کو گلے لگا کر گریہ کیا، اور جب روئے تو سب کے لیے سوال تھا کہ علی کیا سوچ کے رو رہے ہیں، کیا نظر آ گیا علی کو، کیا دیکھ لیا ہے در کرار نے۔ تو سوال ہوا، مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، ماں یبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا آج یہ پانی لے آیا، آج یہ اپنے بھائی کے لیے پانی لے آیا، مگر چند سالوں کے بعد، تقریباً 33 سال کے بعد یہ پانی لینے جائے گا، مگر آج جن ہاتھوں پہ پانی گرا ہے وہ ہاتھ اسی پانی کی خاطر قلم ہو جائے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آج۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بنی ہوئی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں خطیب کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی۔ تم اشارے میں بات کرو، صرف کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ، مجمع ویسے ہی رونے کے لیے آیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حضرت عباس کی شہادت میں چند خصوصیتیں ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے ہیں۔ کسی کربلا کے شہید کے ہاتھ نہیں کٹے، مگر حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں۔ ایک خصوصیت حضرت عباس کی شہادت میں، ایک کیفیت یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں ائمہ دعا دیتے ہیں۔ تیسری خصوصیت حضرت عباس کی کیفیت حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ چوتھی خصوصیت حضرت عباس کی یہ ہے کہ سب کے لاشیں آئے ہیں۔ حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لائے، رونے والوں حتیٰ غلام کا لاشا بھی حسین کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے، غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھا کر لائے، سارے لاشیں خود لے کر آئے۔ رو رہے ہیں آپ۔ جملہ رونے والوں کے لیے مقتل کا ایک عجیب منظر ہے۔ حسین سارے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، مگر حسین کا لاشا کوئی نہیں لایا۔ کوئی نہیں تھا جو حسین کا لاشا اٹھاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ چار خصوصیتیں ہیں حضرت عباس کی شہادت میں۔ بازو قلم ہوئے، آنکھ میں تیر لگا، سر پہ گرز لگا، لاشا خیمے نہیں آیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صرف پانی اور وفا اور پانی کو نہیں جوڑیں، بلکہ حضرت عباس کی مکمل زندگی وفا، اپنے مولا کی یاد میں زندہ رہنا۔ ہاتھ اس لیے کٹے کہ ان ہاتھوں میں پانی اٹھا لیا تھا۔ کچھ لمحوں ہی کے لیے صحیح ان ہاتھوں کو تراوٹ محسوس ہوئی تھی، مولا ہم یہ ہاتھ ہی کٹوا دیں گے۔ آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں نے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سر پر گرز اس لیے لگا کہ ان آنکھوں نے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھی تھی۔ بابا علی میں کچھ نہیں کر پایا، شہادت تو ایسے دے دوں جیسے میرے بابا کی شہادت ہوئی۔ بھائی حسن جنازے پہ لگتے تیر دیکھے، میں شہادت تو ایسے دے دوں۔ اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا کہ سکینہ نے اگر سوچ لیا کہ بس میرے بابا ہی تو ہیں جن کا لاشا نہیں آیا، سکینہ تمہارے چچا عباس کا لاشا بھی نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مجلس ہو گئی ہے، ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے۔ بس اس وقت تک اپنے تصورات کو ذرا کربلا میں رکھیے۔ ابھی یہ علم آئے گا، آپ اس کی زیارت کریں گے، اس میں ایک مشکیزہ بھی بندھا ہوا ہے، اور وہ مشکیزہ ایک 4 سالہ بچی کا ہے۔ بابا بھائی پیاس سے مر جائے گا، ہمارے لیے پانی کی سبیل۔ ادھر حضرت عباس مولا کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح سے عصر تک کہتے رہے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیں،
اور امام لوٹاتے رہے. اب جو آئے ہیں, علامہ مجلسی لکھتے ہیں, اب جو آئے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا صبح سے کیا کہہ رہے تھے, مجھے لڑنے کی اجازت دیں. اب جب آئے ہیں تو فرماتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین نے گلے لگا کے اپنے بھائی کو بہت دیر گریہ کیا اور پھر حسرت بھرے جملوں میں کہا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو یمین اور یسار دیکھا, مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ ابھی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ جناب سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آ گئے. تھکے نہیں عزادارو, آج 8 محرم ہے, بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. سکینہ بی بی مشکیزہ لے کر آ گئی. رو رہے ہیں آپ حضرات, مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں. ایک ماں کو سلام ضرور کیجئے گا جس کا نام ام البنین ہے. وہ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں, اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں لا تدعو ام البنین, مجھے ام البنین نہ کہا کرو, اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ بابا پانی. امام نے مشکیزہ لیا, حضرت عباس کو دیا, عباس جاؤ بچوں کے لیے سبیل آپ کرو. اور جب روانہ ہونے لگے تو آواز دی عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو. اللہ اکبر. باپ الحوائی جیسے ہی نہیں بنیں گے. عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو. تلوار مولا نے رکھ لی, نیزہ دے دیا اور مشکیزہ اور علم ہے عباس کے ہاتھ میں. پہنچے ہیں, علم اس لیے لیا تاکہ مولا دیکھتے رہیں کہ میرا بھائی کہاں پہنچا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے, اور بچے دیکھ کر امید پاتے رہیں کہ پانی آ رہا ہے. نہر پر پہنچے ہیں, کیا جلال ہے, کیا روب ہے حیدر کرار کے بچے کا کہ جیسے ہی حضرت عباس کا اکیلا گھوڑا دوڑتا ہوا آیا, فوجوں نے رستہ دینا شروع کیا. حتیٰ جو نہر پر قبضہ کیے سپاہی کھڑے ہیں ان میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں. مولا نے گھوڑے کو گھٹنوں تک نہر میں اتارا اور پشت فرس پر بیٹھے بیٹھے چلو میں پانی لیا اور پانی کو بلند کیا, پورے میدان کربلا کو دکھایا. عباس پانی پی سکتا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ ہے, وہ جس چلو میں پانی لیا تھا اس چلو میں سکینہ نظر آئی تو فوراً پانی نہر کے حوالے کر دیا اور گھوڑے سے کہا چلو اب مجھے پانی پہنچانا ہے. عباس مولا پانی لے کر آ رہے ہیں. پسر سعد نے آواز دی اگر پانی خیموں میں پہنچا تو یہ جنگ چند دنوں پر تبدیل ہو جائے گی. آوازیں دی کون تیر انداز ہیں جو آگے بڑھے. 4 ماہر تلوار باز اور تیر انداز آگے بڑھے. 2 نے 2 کمین گاہوں میں جا کر خود کو ٹھہرایا. عباس مولا گزرے, سیدھا بازو قلم ہوا, مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا ہاتھ بھی کاٹ دو مگر میں پانی پہنچا کے رہوں گا. عزاداروں, کوفے میں ایک قیافہ شناس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر حالات اور کیفیات بتانا شروع کی. حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے اندر کیا کمالات تھے. میں مختصر کر رہا ہوں. کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے. بیٹھ گیا زمین پر اور گھوڑے کی گردن کو دیکھنے لگا, بندھے ہوئے سر کو دیکھنے لگا تو چہرے کو دیکھ کر بولا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اس کا سر بتا رہا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے. جس کی آرزویں پوری نہ ہوئی ہو اجر و کمل اللہ. مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا. تھکے نہیں عزادارو, اتنے طویل مصائب سال بھر نہیں پڑھے جاتے. مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا. مولا نے دانتوں میں مشکیزے کو دبایا. اللہ, ایک تیر مشکیزے میں آ کے لگا, ایک تیر مشکیزے میں آ کے لگا. پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آس بہ رہی تھی.
اب آواز دی گھوڑے میں اس قابل کہاں رہا کہ سکینہ تک جا سکوں. گھوڑے نے رخ موڑا تو سر پہ گرز آ کے لگا. آواز دی مولا میرا سلام. حسین کربلا کے بیابان سے نہر کی طرف روانہ ہو. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر. دونوں بازو قلم ہیں. سر کو آغوش میں لیا. حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. پھر آغوش میں لیا. پھر حضرت عباس نے سر ہٹا دیا. نقن صاحب فرماتے سر اس لیے ہٹا رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا. اجر و کمال اللہ. عباس، بس مجلس ختم کر رہا ہوں. عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ مولا دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا کیا چیز مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا نے اپنے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا. مولا عباس نے حسین کے چہرے کا دیدار کیا. مجلس مکمل کر رہا ہوں. آواز دی عباس ایک ہماری حسرت بھی پوری کر دو. ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. یہاں عباس نے بھائی کہا، وہاں آواز آئی انا للہ